الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج کی جو آیت کریمہ ہے اس کے متعلق ہم درس سماعت فرمائیں گے، تو تمام حضرات توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں اور علم دین کا ڈھیروں خزانہ اپنے ہاتھ سمیٹیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید و برہان رشید کے اندر ارشاد فرماتا ہے فقاتل فی سبیل اللہ، فرمایا تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اور فرمایا لا تکلفوا الا نفسک وحرد المؤمنین، فرمایا کہ آپ کو آپ کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جائے گی، جتنی آپ کی قوت ہے اپنی طاقت ہے اس کے مطابق آپ سے کام لیا جائے گا، اور فرمایا وحرد المؤمنین، اور مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیتے رہو، اور فرمایا عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، ان قریب اللہ کافروں کی طاقت روک دے گا، اور فرمایا واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، فرمایا کہ اور اللہ کی طاقت سب سے زیادہ مضبوط ہے اور اس کا عذاب سب سے زیادہ شدید ہے۔ پیارے دوستو، اس کی تفسیر کے اندر مفسرین فرماتے ہیں کہ فقاتل فی سبیل اللہ، تو یہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ اس آیت کا شان نزول کچھ اس طریقے سے ہے کہ بدر صغریٰ کے اندر جو غزوہ بدر، چھوٹا جو غزوہ بدر تھا، اس کے اندر ایسا ہوا تھا کہ جنگ جو ابو سفیان سے طے تھی، جب اس کا وقت آ پہنچا تو سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں جانے کی تیاری کی اور لوگوں کو دعوت دی۔ بعد لوگوں پر یہ گرا گزری، ناگوار گزری کہ یہ کیا ہوا، ہم تو جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہماری جانیں چلی جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ جہاد کریں اور جہاد کرنا نہ چھوڑیں، اگرچہ تنہا ہو، اللہ عز و جل آپ کا ناصر و مددگار و حامی ہے، اور فرمایا اللہ عز و جل کا وعدہ سچا ہے۔ یہ حکم پار کر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بدر صغریٰ کی جنگ کے لیے روانہ ہوئے، اور 70 سوار ہمراہ تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے اندر جو جماعت تھی وہ اپنی سواریوں پر تھی، اور ان کی تعداد جو تھی مفسرین نے بیان فرمایا جو ہے ان کی تعداد تھی وہ تھی 70۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ آپ جہاد کے لیے جائیں اور آپ کو آپ کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جائے گی، خواہ کوئی آپ کا ساتھ دے یا نہ دے، اور اگرچہ آپ اکیلے رہ جائیں، ہاں مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو، اور بس پھر اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اللہ کریم کافروں کی سختی کو روک دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، مسلمانوں کے اس چھوٹے سے لشکر سے کفار ایسے مرعوب ہوئے کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں میدان میں نہ آ سکے۔ دیکھیے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ کی دعوت دی، جہاد کی دعوت دی، تو بعض ایسے لوگ تھے جن کے اوپر یہ بات ناگوار گزری کہ جنگ کی دعوت دی جا رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ، اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد فرمائیں، لا تکلفوا الا نفسک وحرد المؤمنین، اللہ تعالیٰ تمہاری طاقت سے زیادہ تم سے کام نہیں لینا چاہتا، اور مومنین کو ترغیب دلاتے رہیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائے، ان میں سے حضور کی معیت کے اندر جتنے لوگ آئے ان کی تعداد 70 تھی، جبکہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ غلام جب میدان جنگ میں اترے تو کافر مرعوب ہو گئے۔ پتہ یہ لگا اس آیت کریمہ کے اندر اگر قلیل تعداد ہو، فلسطین والے کم ہو اور سامنے والے جمی مغربی تہذیب کے لوگ ہو، مغربی ممالک کے سب لوگ جمع ہو جائے، لیکن ایمان کی طاقت ایسی ہے کہ بندے کو پہاڑ بنا دیتی ہے، اور بڑے بڑے پہاڑوں کو ریزہ کرنے والی طاقت جو ہے وہ ایمان کی طاقت ہے۔ اگرچہ ایک بندہ ویل چیئر پہ چلنے والا ہو لیکن ایمان کی طاقت ہوتی ہے تو پھر وہ اپنے ہاتھوں کے اندر تلوار کو تھماتا ہے، میدان جنگ کے لیے نکل جاتا ہے۔ یہ ہے ایمان کی طاقت۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے حبیب صلی
صلی اللہ علیہ وسلم سے فقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد فرمائیے، اور فرمایا لا تکلف الا نفسک وحرد المؤمنین، اور آپ کو آپ کی طاقت سے زیادہ آپ سے کام نہیں لیا جائے گا، وحرد المؤمنین، مومنین کو ترغیب دلائیں۔ اس کے اندر پیارے دوستو آج ہمیں مسجد اقصی آواز دے رہی ہے کہ آ جاؤ میرے لیے، آج ہمارے مسلمان بھائی فلسطین والے آواز دے رہے ہیں، اپنے خون بہا رہے ہیں، اپنے بال بچے قربان کر رہے ہیں اسلام کے نام پر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے آقا نے ارشاد فرمایا مسلمان ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں، تو آج میرے فلسطین مسلمان وہاں پر کٹ رہے ہیں، گر رہے ہیں، ان کے خون بہ رہے ہیں، لیکن ہم کونے قدرے میں جہاں بھی ہے اپنے فلسطین بھائیوں کی سپورٹ کریں، ان کے لیے آواز اٹھائیں، آج مسجد اقصی کے لیے آواز اٹھائیں۔ کسی شاعر نے کتنا پیارا جملہ کہا ہے، فرمایا کہ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن کو، متحد ہو ایک ہو کے تو بدل ڈالو نظام گلشن کو، منتشر ہو تو جاؤ مرو شور کیوں مچاتے ہو۔ اللہ اکبر۔ یکجہتی کا ہم سب مسلمانوں کو مظاہرہ کرنا چاہیے۔ آج فلسطینی ہمیں آواز دے رہے ہیں، ان کے ہزاروں کی تعداد کے اندر خون بہ گئے اور بہ رہے ہیں، وہ بے چین ہے، سکون ان کا لٹ گیا ہے، چین ان کا لٹ گیا ہے مسجد اقصی کے لیے۔ کیا میرے اور آپ کے دل کے اندر ایک درد پیدا ہوا مسجد اقصی کے لیے؟ اگر نہیں پیدا ہوا تو آج سے اٹھیں۔ سب سے پہلا قبلہ جو ہے وہ مسجد اقصی ہے۔ پیارے دوستو ہم کیوں نہیں مسجد اقصی کے لیے آواز اٹھاتے؟ تو آج سے عہد کریں کہ مسجد اقصی کے لیے ہم آواز اٹھائیں گے۔ اور اس آیت کریمہ سے ثابت یہ بھی ہوا کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم شجاعت میں سب سے اعلیٰ ہے، کہ آپ کو تنہا کافر کے جو ہے کفار کے مقابلے تشریف لے جانے کا حکم ہوا اور آپ آمادہ ہو گئے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ شجاعت و بہادر تھے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ شجاع اور بہادر تھے۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی